إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال سبحانه وتعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جو آپ کی اس مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، اس پروگرام میں جو جامع مسجد اہل حدیث و مدرسہ اصلاح العلوم گاندھی نگر 4 کو کاندھی گلی میں منعقد ہوا ہے، اس دینی اصلاحی اجتماع میں جو چند باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہیں اور اللہ عز و جل نے یہاں اس گھر میں آپ سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اس ملاقات میں چند باتیں ہمیں امت کی ملت کی خواتین کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اسی طرح سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو خیر و برکت کی دولت سے، نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مجلس سے، اس طرح کی دیگر مجلسوں سے اللہ عز و جل استفادے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجلسیں کوئی روایت نہیں ہیں، یا یہ مجلسیں کوئی محض ظاہری ریکارڈ بنانے کے لیے، گنوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مجلسوں کا ایک بہت ہی زیادہ بابرکت مقصد ہے. اس کے پیچھے خالص ہدف ہے، مقصد ہے، جس کی تکمیل کے لیے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، کی جاتی. ذمہ داران مسجد نے، جمعیت کے ذمہ داران نے، علماء نے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم اور برسوں سے دعوت اور ایسے ہی تعلیم و تربیت کے میدان میں رہنے والے، طویل خبرہ اور تجربہ رکھنے والے فضیلت شیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے مجلس میں تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، خصوصیت کے ساتھ فضیلت الشیخ محمد عدیل مدنی، محمد عدیل سلفی حفظہ اللہ جو ہمارے استاد محترم ہیں، اور دیگر علماء فضلاء جو موجود ہیں، سارے اہل علم. ظاہر سی بات ہے کہ اس ماحول میں جو پروگرام منعقد ہوا ہے ایک مقصد کے تحت منعقد ہوا ہے. مردوں کے حوالے سے عناوین، خواتین کے حوالے سے عناوین. ابھی آپ جو ہے خیانت کے سوال کے سلسلے میں ایک طویل خطاب سن رہے تھے. پہلا خطاب سننے کا اتفاق نہیں ہوا جو شیخ محترم کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اصلاح طلب ہیں، جن کے اندر بہت کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بہت کچھ تربیت کی ضرورت ہے، بہت کچھ سدھار کی ضرورت ہے. اس لیے یہ دینی اجتماع منعقد ہوتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان مجلسوں سے استفادہ کریں، اللہ کی کلام کی آیات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں، سدھاریں. ہمارے مسائل کا تعلق عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، ہمارے مسائل کا تعلق منہج سے ہو، طریقے سے ہو، ہمارے مسائل کا تعلق عبادات سے ہو، ہمارے مسائل کا تعلق میرے بھائیوں سماج سے ہو، معاملات یعنی لین دین، خرید و فروخت، شادی بیاہ، نکاح طلاق سے ہو، غرض زندگی کا کوئی بھی موضوع ہو. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اصلاح کریں، سدھار پیدا کریں. ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ منکرات ہیں، انہی منکرات کا نتیجہ ہے، سبب ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں وہ امن نہیں پایا جاتا، وہ راحت نہیں پائی جاتی، وہ سکون نہیں میسر آتا جس کے ہم منتظر ہیں، جس کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں.
ہم باتیں کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، امن نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سبب بھی کوئی باہر نہیں ہے، اس کا سبب بھی ہم خود، ہمارے اپنے کرتوت، ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا طور طریقہ، ہمارے اپنے منکرات، ہماری اپنی مخالفت شریعت کے. یاد رکھیں یہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں وہ راحت اور سکون جو چاہتے ہیں حاصل کرنا نہیں حاصل کر پاتے ہیں. آدمی بے اطمینانی کا شکار ہے، چاہے انسان کا اپنا کاروبار ہو، آدمی بے اطمینانی کا شکار ہے. اسی طرح سے اپنے گھریلو مسائل کو دیکھ لیں، اپنے بال بچوں کو ان کی تربیت کے مسئلے کو دیکھ لیں، کتنی بے اطمینانی پائی جاتی ہے. شاید کوئی باپ نہ ملے، کوئی ماں نہ ملے جو اپنے بچوں کے بارے میں شکایت نہ کر رہا ہو، کر رہی ہو کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ ایسا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا، مرد نہیں ملے گا جس سے اپنی بیوی سے شکایت نہ ہو، اپنی بہن سے شکایت نہ ہو مثال کے طور پر، یا امت کی خواتین سے، پڑوسیوں سے شکایت نہ ہو. کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جسے مردوں سے شکایت نہ ہو. یہ آخر کیوں مشکلات، کیا اسباب ہیں اس کے جس کی وجہ سے یہ ساری پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے طور پر مسائل حل ہو جائیں گے. انسانی سماج ہے، بشری معاشرہ ہے، اس لیے مسائل تو کچھ نہ کچھ رہیں گے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے طور پر معاشرہ بے اطمینانی کا شکار ہے، پورے طور پر معاشرہ بدامنی کا شکار ہے، پورے طور پر معاشرے کے اندر امن و سکون حالت دکھائی دیتا ہے. یہ بڑے افسوس کی چیز ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ مسائل، تھوڑے مسائل تو ہو سکتے ہیں، رہتے ہیں. شاید کوئی انسانی معاشرہ، کوئی انسانی سماج ایسا نہیں ہوگا جہاں کچھ مسائل نہ ہو، لیکن وہ چیزیں قابل بحث نہیں ہیں، وہ چیزیں قابل یعنی موضوع نہیں ہے بہت بحث کا، گفتگو کا. بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پورے طور پر سماج میں بدامنی پائی جاتی ہے. خواتین کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ خواتین کے حوالے سے جو چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں. آپ تو سامنے بیٹھے ہیں لیکن خواتین بھی مخاطب ہیں، مجلس میں وہ ہیں تب بھی مخاطب ہیں، اور نہیں اگر وہ ہو تب بھی آپ مخاطب ہیں، کیونکہ آپ کسی نہ کسی طرح سے خواتین سے ولایت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے، قوامیت کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اندر سماج کا ایک بڑے دو حصہ، آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، عورتوں پر مشتمل ہے. تو خواتین سماج کا آدھا حصہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدھا وہ ہے اور آدھا ان کے سر پر ذمہ داری ہے. وہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو سماج کے اندر بے اطمینانی کا جو ماحول چل رہا ہے، جو بدامنی کی فضا چل رہی ہے، جو تربیت کا، اسلام کا، سدھار کا، سمجھانے بجھانے کا فقدان نظر آ رہا ہے، یہ بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے. اس حوالے سے میں ایک دو باتیں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کرنے کی غرض سے عام تمام حضرات تک بطور تذکیر و نصیحت پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو اپنے پلے باندھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی، اور اسی طرح سے اپنی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ہم اور آپ یہ بات بار بار سنتے آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں جب بھی خواتین کا موضوع آتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواتین اسلام کی جو ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں. لیکن یہ بات بھی آتی ہے کہ اسلام کی خواتین کو اسلام میں مقام ملا، ان کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی، انہیں بہت سارے حقوق جن سے وہ محروم کر دی جاتی تھی اسلام سے پہلے، وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے. تو اس تناظر میں یہ بات بھی لائی جاتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، یہودیت میں ان کو کیا سمجھا جاتا تھا، عیسائیت میں، یا مثال کے طور پر ہندو دھرم کے اندر، یا ایسے ہی جاہلیت میں ان کا معاملہ کیا تھا. یہ ساری باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو نہ یہاں لانے کا موقع ہے اور نہ مجھے وہ باتیں یہاں پر پیش کرنی ہے. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ مسئلہ اصل میں صحیح بخاری کی ایک دو روایتوں کا ہے. صحیح بخاری میں ایک سے زائد روایتوں میں، 2 یا 3 روایتوں میں یہ بات موجود ہے.
ایک موقع پر سفر کے دوران حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملاقات کر کے اور کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے. سفر کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور انہیں غالباً استنجا کی حاجت تھی اور وہ ایک پیڑوں کے باغ میں گئے اور وہاں سے استنجا کر کے نکلے. فارغ ہو کر کے جب آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عمر بن خطاب امیر المومنین میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بہت دنوں سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہیں پاتا ہوں, آج سوچ رہا ہوں کہ آپ سے پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کیا کرو, جب بھی تمہیں لگے کہ کسی مسئلے کا علم مجھے ہے یا کوئی حدیث میرے پاس ہے یا کوئی علمی مسئلہ ہے جس کا جواب میرے پاس ہے تو اس میں تاخیر نہ کیا کرو, پوچھ لیا کرو, تاخیر نہ کیا کرو. بہرحال انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو انہوں نے سوال کیا, پوچھا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پاس آپ کی جن دو بیویوں نے آپس میں اتحاد کر کے یعنی مل کر کے آپ سے جو بات چیت کی تھی, تظاہر کیا تھا, یعنی آپ سے بہت ساری زندگی کی ضروریات کا مطالبہ کیا تھا, کھانے پینے کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے, وہ دو کون ہیں, وہ تو کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہرحال یہ بات تو ہو گئی, یہ بات تو ہو گئی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی اور وہ بات ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے. وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہ ہم لوگ اسلام کی آمد کے باوجود بھی, اسلام آ گیا تھا, اسلام آ گیا تھا, ہم اسلام مسلمان ہو گئے, قرآن کریم اتر رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثیں امت کو بتا رہے تھے, تعلیم تربیت کا مشن جاری تھا. اس حالت کے باوجود بھی ہم لوگ کننا لا نعد النساء شیئا, ہم عورتوں کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے. اسلام سے پہلے کی جو صورت حال تھی نا, وہی حال چل رہا تھا, وہی حالت چل رہی تھی, وہی معاملہ جاری تھا. کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے بعد بھی ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے, ہم انہیں کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے, اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی معاملے میں انہیں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. یہی معاملہ چل رہا تھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر وہ بہت ساری آیتیں, بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل اتارے اور عورتوں کو حق دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو اسلام کے طرف مقام عطا فرمایا, انہیں جاہلیت کی لعنت سے نکالا, انہیں غیر اسلامی تہذیب اور کلچر میں جو بہت زیادہ ذلیل اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا اس سے اسلام نے انہیں آزاد کیا, انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اونچا مقام دیا, عزت دی, شان و شوکت عطا فرمائی, انہیں ان کی وراثت کا حق دیا, انہیں ان کی عزت کا حق دیا, انہیں ایک مربیہ اور معلمہ بنایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کی فضیلت بیان فرمائی, ان کا خاص تذکرہ فرمایا. ایک سے زائد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا تذکرہ فرمایا. کہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوا کہ قرآن کریم میں عورتوں کے بارے میں بہت کچھ اترا, کہتے ہیں تب جا کر کے ہم نے عورتوں کو ان کی حیثیت دینا شروع کیا, ان کا مقام جاننا شروع کیا, اور اس کے بعد کہ ہم ان کو مقام دینے لگے قرآن کریم کی آیتوں وغیرہ اترنے کے بعد, کہتے ہیں ایک مرتبہ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ میری بیوی نے, میری زوجہ نے کسی مسئلے میں کچھ تو میں ہو گئی, اختلاف ہو گیا, تو وہ بہت تیز آواز میں مجھ سے بات کرنے لگی, بڑھ چڑھ کر کے بات کرنے لگی, گفتگو کرنے لگی, یعنی یوں سمجھ رہے کہ مطلب تو میں کرنے لگی مجھ سے. تو میں نے کہا اچھا ابھی تک تو اسلام کی تعلیمات سے جب تک تم محروم تھے تب تمہارا کتنا برا حال تھا, اب اسلام نے تمہیں حق دے دیا تو تمہاری کیا حالت ہو گئی کہ تم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے بات کرنا شروع کر دیا, اتنی اونچی زبان تو کبھی نہیں سنا ہم نے تمہاری اس سے پہلے, آج تمہاری حالت یہ ہو گئی. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت اور دیگر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ واقعہ اور یہ روایت کہ اسلام نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے. زندہ درگور کرنا بچوں کو, بیٹیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ,
يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچا کہ حالت یہ تھی کہ یہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسے عار سمجھتے تھے, بے عزتی سمجھتے تھے, ذلت سمجھتے تھے, سوچتے تھے کہ یا تو اسے دفن کر کے چھٹی حاصل کر لو اور یا کسی طرح سے یہ ذلت اور یہ بے عزتی برداشت کرو اور کسی طریقے سے ان کو زندہ رہنے دو. یہ صورتحال تھی ان کی. ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, کالا پڑ جاتا تھا جب وہ سنتے تھے کہ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعنت سے مسلم خواتین کو نکالا, انہیں اونچا مقام عطا فرمایا. ان کی حیثیت, ان کا حیا, ان کا حجاب, ان کا پردہ, ان کے مالی حقوق, ان کے جنسی حقوق, ان کے سماجی حقوق, ان کی معاشرت کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا حق ہے عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو, حسن کے ساتھ زندگی گزارو, اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے ان کے اوپر تمہارا حق ہے ایسے ہی تمہارے اوپر ان کا بھی حق ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اپنا حق لینا چاہیے عورتوں سے اور تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے عورتوں کا. یاد رکھو تمہارا بھی حق ہے اور تم پر ان کا بھی حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر یہ بات بیان فرمائی. قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کا تذکرہ فرماتا ہے تو مومنہ عورتوں کا تذکرہ فرماتا ہے. مسلمون کا تذکرہ, مسلمین کا تذکرہ کرتا ہے تو مسلمات کا بھی تذکرہ فرماتا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصادقین والصادقات. 10 چیزیں, 10 صفات بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے اندر مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے عام طور پر, لیکن عورتوں کو مخاطب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مردوں کو مخاطب کیا گیا, مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. یہ عام بات ہے. ان الذین آمنوا کہا گیا, جو لوگ ایمان لائے. ظاہر سی بات ہے صیغہ مرد کا ہے, مذکر ہے, لیکن اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مردوں یا ایسی وہ عورتیں جو ایمان لائی, مخاطب ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیے اس کے علاوہ بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ. اسلام لانے والے مرد, اسلام لانے والی عورتیں, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی 10 صفات بیان فرمائے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے, بخشش تیار کر رکھی ہے, واجرا عظیما, بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. تو جیسے مردوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کیا گیا, مغفرت تیار کی گئی, ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو اور مسلم خواتین کو خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذلت سے نکالا ہے. اسلام کی چھاؤں میں تم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے. جو ذلت تھی اس سے عظمت ملی ہے, جو پستی تھی اس کے مقابلے میں شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس کو اگر ہم فراموش کر دیں گے, بھول جائیں گے, یا ہماری مائیں بہنیں فراموش کر دیں گی, بھول جائیں گی, تو پھر نہیں احساس ہوگا میرے بھائیوں کی ہم کیا تھیں اور اللہ نے ہمیں کیا مقام عطا فرما دیا ہے. کیونکہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری حیثیت کتنی بلند تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جب مقام اونچا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے. کسی کا درجہ اونچا ہے تو اس کی مسئولیت بھی زیادہ اونچی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ مقام اونچا ہو, درجہ اونچا ہو تو آدمی جو ہے وہ بے مقصد رہے, یا اس کا کوئی کام نہ ہو, اس کے سر پر کوئی بوجھ نہ ہو, اس کی گردن پر کوئی مسئولیت اور ذمہ داری نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اصول ہے. منصب جتنا اونچا ہے ذمہ داری اتنی اونچی ہے، اس لیے کبھی اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ آیتیں حدیثیں بڑی بڑی ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی. ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر کس طرح سے عورتوں کے مقام کو اونچا کیا ہے، عورتوں کے مقام کو. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں کے مقام کو اونچا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ انہیں یہ چیز حاصل ہے. اتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو الگ کر کے، یعنی مردوں کو، لڑکوں کو الگ کر کے لڑکیوں کے حوالے سے بات بیان فرمائی. من آل جاریتین بنتین، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی، او اختینی، یا دو بہنوں کی پرورش کی. کیوں؟ لڑکوں کی پرورش کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام ہے. جاہلیت کے مقابلے میں اسلام ہے. جاہلیت میں کیا کیا گندگی تھی اسے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. تو جاہلیت میں انہیں معمولی سمجھا جاتا تھا، نظر انداز کیا جاتا تھا، انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، انہیں رسوا کیا جاتا تھا، انہیں بے سہارا چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کی دیکھ ریکھ تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. جس کو دفن کر دیا جاتا ہو جیتے جی، بھلا اس کی تربیت کا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کا، اس کی تعلیم کا، تربیت کا، ادب سکھانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہی مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعلی جاریتین بنتین حتی تبلغا. جس آدمی نے دو بیٹیوں کی پال پوس کیا، اسے سنبھالا، پال پوس کر کے بڑا کیا. بعض روایتوں میں ہے فعلمہن ادبہن، انہیں تعلیم دیا، ادب سکھایا، تربیت دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگا اس کا انجام؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے سترم من النار، جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں داخلے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور ساری امت کی خواتین یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اتنا اونچا کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ کا ذکر موجود ہے. اور ایک تو نہیں، کتنی ساری روایتوں میں یہ بات موجود ہے. ان ساری روایتوں میں، ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چند پہلو میں تربیت کے اور ذمہ داریوں کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں کس طرح سے ایک عورت کا مقام اس دین کے اندر اونچا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اس سے اس بات کا مطالبہ، لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے دو چیزوں کا خیال کرے. دو چیزوں کا خیال کرے تب جا کر کے وہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے. ایک مسلم خاتون اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دو شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. سب سے پہلی جو شرط ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ خود کسی کے فتنے میں نہ پڑے. دوسری چیز ہے کہ وہ کسی کو اپنے فتنے میں نہ ڈالے. نہ فتنہ وہ بنے، نہ وہ کسی کے لیے فتنہ بنے، اللہ اکبر، نہ فتنہ بنائیں. فتنہ بننے سے بھی بچیں اور فتنہ بنانے سے بھی بچائیں. اپنے آپ کو بچائیں کہ کوئی آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے اور کسی اور کو آپ فتنے میں نہ ڈالے. یہ دونوں شرطیں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تربیت کی اساس ہے. جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. جب تک آدمی اپنے آپ کی تربیت نہیں کرتا دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا. اسلام نے خواتین اسلام کو ماں کی حیثیت سے، خواتین اسلام کو بہن کی حیثیت سے، خواتین اسلام کو بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اور اس کے بعد عام مسلم خاتون کی حیثیت سے، یہ 5 حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین اسلام کا مقام بلند کیا ہے. ان کی حیثیت مقرر کی ہے اور ان کی ذمہ داریاں ان کی گردنوں پر ڈالی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، ہماری مائیں بہنیں سمجھیں. اگر وہ ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اگر وہ مثال کے طور پر بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. وہ ایک بہن ہے تو بہن کی حیثیت سے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جاننا بھی ضروری ہے.
اس کے بغیر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کر سکتے. تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے جہالت دور کریں, علم کی روشنی میں آئیں. بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, امت کی خواتین کو چاہیے کہ وہ علم دین کی دولت سے آراستہ ہو, علم دین کی روشنی حاصل کریں. آج ماحول جو ہمارا دکھائی دے رہا ہے, جو کلچر دکھائی دے رہا ہے, وہ کتنا زیادہ کشیدہ ہو چکا ہے, کتنا پرپیچ ہے, ناقابل بیان ہے. میڈیا کے حالات تو ہم جانتے ہیں. صبح و شام ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, ایسے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں. مسلم بچیوں کے, مسلم بیٹیوں کے, مسلم خواتین کی ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ, کتنا برا حال ہے. آج اتنے واقعات, اور کسی نے سروے کر کے وہ سارے کاغذات بھی جو کورٹ کے ہیں, میرج کے ہیں, حرام شادیوں کے ہیں, یا مثال کے طور پر بغیر ولی کے بعض حرام خور مولوی جو چند ٹکوں کی لالچ میں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے کاغذات کو باقاعدہ اسکین کر کے اور اس کو حاصل کر کے اس کو بھی میڈیا کے اوپر وائرل کیا تھا کہ ذرا مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو اور امت کی خواتین کو ذرا سنبھالو. حالات کتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ دیکھو, یہ شادیاں جہاں رچائی جا رہی ہیں, یہ ولایت کے بغیر رچائی جا رہی ہیں, یہ ماں باپ کی منظوری کے بغیر رچائی جا رہی ہیں, یہ ناجائز طریقے سے عقد نکاح کیے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ایسے کتنے رشتے موجود ہیں, کاغذات کے اندر اس کی رپورٹیں موجود ہیں اور میڈیا پر اس کا سروے موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے. میرے بھائیوں, کہ نکاح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بچی مسلمان کی بچی ہے, لڑکی مسلم ہے, اور جس سے رشتہ رچایا جا رہا ہے, نکاح کیا جا رہا ہے, وہ کوئی یہودی ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی ملحد بدین ہے, کوئی کافر رافضی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی مختلف عقیدے کے لوگ ہیں. ایسے ہر پہلو کے واقعات ہم کو آپ کو سننے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. کیوں ایسی حالت ہے مجھے بتاؤ؟ قرآن کی تعلیم, سنت کی تعلیم, صحابیات کی زندگی, امہات المومنین کی سیرت, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں, تابعیات کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں. لیکن ہماری مائیں بہنیں اس کا کیا اثر لیتی ہیں, کیا سیکھتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں؟ ہماری بھی عجیب و غریب سوچ بن چکی ہے. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اونچی ڈگری دلا دیں گے تو کسی اچھے بڑے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے گا, اس کے آفر آئیں گے, اس کو اپروچ کیا جائے گا, اس کے بہت سارے لوگ انکوائری کرنے والے تیار ہو جائیں گے. اس ذہنیت کے ساتھ میرے بھائیوں, ہم نے بھی اپنے دین کی تعلیم کا, تربیت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنوں پر ڈالا تھا, ہم نے اسے کہیں نہ کہیں پتے پشت ڈال دیا ہے, ہم نے اسے ثانوی حیثیت دے دی ہے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ترجیحی طور پر ہم نے اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی عصری علوم کے پیچھے لگا دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو عصری علوم میں نہیں ہے, دینی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھو کہ یہ دین کی تعلیم قلعہ ہے, یہ دین کی تعلیم حفاظت کا ذریعہ ہے, یہ دین کی تعلیم تحفظ کا اور تحسن کا, عزت کا, عفت کا, پاک دامنی کا, حیا کا, حجاب کا, حلال و حرام کا, دین اسلام کا, ارتداد کا علم ملتا ہے. اس کے ذریعے سے تب جا کر کے اصلاح و تربیت کا کام ہو سکتا ہے. کیوں اتنا بگاڑ ہے مجھے بتاؤ ذرا, کیوں اتنا بگاڑ ہے؟ اتنی ساری خبریں آپ ہم نہیں سمجھتے کہ دین کی تعلیم کتنی اہم ہے, کتنی ضروری ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حوالے سے امت کی خواتین کو بیدار کرنے کے لیے, امت کی خواتین کو آمادہ کرنے کے لیے, للکارنے کے لیے, شوق دلانے کے لیے کہا تھا. ام المومنین عائشہ نے حضرات صحابیات, انصاریات جن کو ہم کہتے ہیں, انصار کی عورتوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. کتنی اچھی عورتیں ہیں انصار کی, انصاری اور کتنی اچھی عورتیں ہیں,
حیا کی بنیاد پر، شرم کی وجہ سے وہ دین کی تعلیم سے دور نہیں رہتی ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں، مسائل کو پوچھتی ہیں، پڑھتی ہیں اور حلقات علم میں بیٹھ کر کے اپنے عالمات سے، فقیہات سے علم حاصل کرتی ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ نے یہ بات کہی تھی. یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم جب تک اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، امت کی خواتین کو علم دین کی چہار دیواری کے اندر لا کر کے ان کی خالص ایمانی تربیت نہیں کریں گے، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، تب تک یاد رکھو صرف ناک کٹانے والی بات کہہ کر کے ہم نہیں روک پائیں گے ان کاموں سے. ہم کہتے ہیں نا کہ ناک کٹا دیا، سماج میں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، مسلمانوں کی ناک کٹا دی، اس سے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی یہ تھیوری ناکام ہے. سب سے بڑی تھیوری، سب سے بڑا راز تربیت کا یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم دے کر کے ہمارے اپنے بچوں کے بھی دلوں میں اور بچیوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، ایمان سے محبت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا ہے، انہیں جو عزت اور حشمت کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کی تربیت دے، سکھائیں انہیں، تب جا کر کے وہ ان تمام چیزوں سے باز آ سکتی ہے. یاد کرو اس واقعے کو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت ام سلیم، کہاں سے وہ غیرت آ گئی تھی ام سلیم کے یہاں؟ یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت ام سلیم کی بات آئی ہے تو دونوں پہلو ساتھ ساتھ میں بیان کر دیتے. دونوں پہلو، ماں کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلم خاتون کی حیثیت سے بھی. ماں کی حیثیت سے ان کا کردار کتنا عظیم تھا، اور بیوی کی حیثیت سے، ایک امت کی خاتون کی حیثیت سے ان کا کردار کتنا اونچا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی دونوں کردار زیادہ بڑے ہیں، زیادہ عظیم کردار ہیں. میرے بھائیوں، حضرت ام المؤمنین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں. انس بن مالک کی والدہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد کریں جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، انس چھوٹے تھے، بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تربیت کے لیے بھی دے دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کے صبح و شام کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ سیکھ لیں گے، اس لیے ان کی تربیت میں دے دیا تھا. کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے نکاح نہیں کیا اپنی میرے بھائیوں ذمہ داری کو سمجھا کہ تربیت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اس بچے کو بنانا ہے، اس کو سجانا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو علم کی، تربیت کی، دعوت دولت سے مالا مال کرنا ہے. کہتی میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک کہتے تھے، اس واقعے کو یاد کرتے تھے کہ میری ماں نے نکاح نہیں کیا، میری تربیت کے لیے، میری تعلیم کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. کہتے تھے رحم اللہ امی، اللہ کی رحمت ہو میری ماں کے اوپر، میری ماں پر اللہ رحم فرمائے، جس میری ماں نے مجھے تربیت دے کر کے مجھے اس مقام پر کھڑا کر دیا. بلغ مبلغ الرجال، بڑے ہو گئے، بڑے علماء کے مقام پر فائز ہو گئے، لوگ ان سے رجوع کرنے لگے، مسائل پوچھنے لگے. یہ حالت ہو گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال تو یہ کردار تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے بھائیوں، یہ ام سلیم ہے. جب حضرت انس بن مالک بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو خود ولی بن کر حضرت انس بن مالک نے اپنی والدہ ام سلیم کا نکاح ابو طلحہ سے کروایا. ابو طلحہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے. ابو طلحہ نے پیغام نکاح دے دیا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابو طلحہ کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، اور حضرت ام سلیم ایک مومنہ صالحہ تقیہ صحابیہ خاتون ہے. مقام کا کیا کہنا، عظمت کا کیا کہنا. پیغام آیا. حضرت میرے بھائیوں، ابو طلحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے اونچے مقام کے ہیں، کتنے اونچے خاندان کے ہیں، کتنا اونچا حسب و نسب ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھے. پیغام نکاح آیا. ام سلیم نے کہا واللہ ما مثلک یرد. ابو طلحہ، تمہارا پیغام نکاح آیا ہے اور تمہارے جیسے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا ہے. اتنا عظیم آدمی نکاح کا پیغام دے رہا ہے، کیسے رد کوئی کرے گا؟
रद्द कोई कैसे करेगा? लोग इंतजार करते हैं कोई ऊंचे मकाम का, ऊंची हैसियत का, एक ऊंचे स्टेटस का आदमी आ गया, कौन इनकार करेगा? तो तुम्हारी शख्सियत ऐसी नहीं है कि तुम्हारे पैगाम निकाह को रद्द कर दिया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है तुमसे निकाह करने में। कहा अनमरातुन मुस्लिमा मुमिना व अंत रजुलुन काफिर। याद रखो अबू तलहा, मसला ये है, सब कुछ तुम्हारा मकाम, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा समाजी स्टेटस और कुरैश में और इलाके में तुम्हारा मकाम सब मुसल्लम है, लेकिन मसला ये है कि तुम एक काफिर और मुशरिक आदमी हो, तुम्हारा दीन अकीदा शिरकिया है, कुफरिया है, और मैं एक मोमिना खातून हूं, मेरा निकाह आपसे कभी नहीं हो सकता। आपके साथ मेरा आपसे निकाह हो जाए, ये ईमान मेरा इस बात को गवारा नहीं करता। एक ईमान वाली खातून किसी काफिर के साथ, किसी मुशरिक के साथ मेरे भाइयों शादी ब्याह नहीं रचा सकती, तो मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। अगर आपसे निकाह होना है तो एक शर्त के साथ होना है, जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, ईमान ले आओगे, सच्चा इस्लाम, हसीन और खूबसूरत इस्लाम ले आओगे, इखलास के साथ इस्लाम ले आओगे, तब तुम पैगाम निकाह देना, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी और मेरा तुमसे निकाह हो जाएगा। और ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, यहां भी किरदार छुपा हुआ है। एक खातून इस्लाम का दाइयाना किरदार, एक मुस्लिम खातून का दावती किरदार कितना अजीम होता है। उन्होंने कहा अबू तलहा, अगर तुम ईमान ले आओगे और पैगाम निकाह दोगे तो मैं निकाह कर लूंगी, अपने निकाह मंजूर हो जाएगा। और ये भी याद रखो कि मैं महर की जगह पर, महर के तौर पर मैं तुमसे किसी माल और दौलत का भी मुतालबा नहीं करूंगी, ये तुम्हारा इस्लाम लाना मैं इसे मोहर बना करके तस्लीम कर लूंगी और तुम्हें बहैसियत शौहर कबूल कर लूंगी। ये ईमान की मोहब्बत थी और बेईमानी के खिलाफ गैरत थी हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। उसी शख्स से कहती है तुम काफिर है, इसलिए तुझसे मेरा निकाह नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं मोमिना खातून हूँ। लेकिन दावत की मोहब्बत भी देखो, दावत भी दे रही है, अगर इस्लाम कबूल करके आओगे तो महर, मुझे माल और दौलत की जरूरत नहीं है, महर नहीं चाहती, मैं तुम्हारे इस्लाम को महर तस्लीम कर लूंगी, महर बना करके मैं उसे इस निकाह को कबूल कर लूंगी। तो पता ये चला कि ये गैरत होनी चाहिए मुस्लिम खातून के अंदर। कौन सी वजह थी, क्या सबब था हजरत उम्मे सुलैम ने इतना बड़ा किरदार अदा किया? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कहां है वो गैरत मुसलमान बच्चियों के यहाँ? कहां है उम्मे सुलैम का ईमान हमारी माओं के यहाँ, हमारी बहनों के यहाँ, हमारी बेटियों के यहाँ, उम्मत की मिल्लत की खवातीन के यहाँ? कहां है ये गैरत? आखिर कैसे कोई खातून राजी हो जाती है, कैसे कोई बच्ची, कोई लड़की, बालिग बच्ची, कोई जवान बच्ची मुसलमान घराने में पैदा होने वाली, जिसके माँ बाप मुसलमान है, जिसका घराना मुसलमान है, जिसका समाज मुसलमान है, कैसे वो बच्ची राजी हो जाती है कि किसी से मुआशका हो जाए, किसी से अफेयर हो जाए, तो ये भी ना देखे कि मैं मोमिन बच्ची हूं और ये काफिर है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये फला धर्म का मानने वाला है, कैसे राजी हो जाती है? मुझे बताओ जरा मेरे भाइयों। इसलिए जरूरत है कि दुनिया की डिग्रियां बाद में, पहले ईमान की तरबियत दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। और माँ की, औरतों की बात चल रही है, खवातीन का किरदार, इसमें बात समझने की ये है कि इस किरदार में बड़ा रोल जो है, इस जिम्मेदारी में बड़ा रोल जो है वो माओं का है। माओं का रोल बहुत बड़ा है मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि माँ बाप का रोल नहीं है, बाप का रोल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो गार्जियन है, वो वली अम्र है, वो रब है अपने घर का। ऐसे ही वो कव्वाम है अपनी बीवी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो निगरान है। इसलिए बाप की जिम्मेदारी तो बिला शुबह तय है, लेकिन बच्ची के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादा कुर्बत जो होती है माँ की होती है। माँ उसके हालात को समझती है, उसके ज़रूर को समझती है, उसके जज्बात को समझती है, उसके माहौल को टटोल सकती है, उसके ताल्लुकात को जान सकती है, उसके रहन सहन चल को जान सकती है। इसलिए माँ का किरदार बड़ा अजीम है, माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसे चाहिए कि वो इस बात की तरबियत दे। तो मेरे भाइयों, बापों की जिम्मेदारी, माओं की जिम्मेदारी ये है कि अपनी बच्चों की तरबियत मेरे भाइयों दीन के सांचे में करो, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, नबी की सुन्नत पर, अल्लाह के तक़वे पर। और उम्मत की खवातीन जो आइडियल हैं, उम्मत की खवातीन मेरे भाइयों, उम्मत की खवातीन मुताहरा
بنات رسول، صحابیات، تابعیات، یہ آئیڈیل ہیں. ان کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینے کی ضرورت ہے. یاد رکھو ماں کا کردار بڑا عظیم ہے. کسی شاعر نے کہا تھا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں ایک فرد نہیں ہے بلکہ ماں ایک درسگاہ ہے، ماں ایک مدرسہ ہے، ماں ایک تربیت گاہ ہے. شرط یہ ہے کہ تم تربیت گاہ کو تیار تو کرو، پہلے بنا کے ریڈی تو کرو ایسی ماں جو مدرسے کا ایک تربیت گاہ کا کردار ادا کرے. اعددت شعبا طیب الاعراق. اگر تم نے ماں کو تیار کر لیا جیسے ماں ہونی چاہیے تو یاد رکھو کہ اس ایک ماں کی تیاری کے ذریعے سے تم ایک بہت بڑی آبادی تیار کر لے جاؤ گے، بہت بڑی پاپولیشن تیار کر لے جاؤ گے جو پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہوگی، حلال زندگی گزارنے والی ہوگی، ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنے والی ہوگی. ایسی تعداد اور آبادی تیار کر لے جاؤ گے. تو ایک ماں دراصل قوم تیار کرتی ہے، ایک ماں ایک شعب اور پاپولیشن تیار کرتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ ایسی ماں ہو. حضرت انس بن مالک کی بات چل رہی تھی. حضرت انس بن مالک نے کیا کہا اللہ کی قسم ہے میری ماں نے تربیت دی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی. ہوا یہ کہ جو بچے میرے تھے، جو بچے میری اپنی سلبی اولاد اور میرے بچوں کے بچے، ولدی و ولد ولدی، میری اولاد اور میرے بچوں کی اولاد، کہتے ہیں لیتعدون مئہ فما فوق، کہتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ کی تعداد تھی. بعض روایتوں میں 120 120 کی تعداد بتائی گئی ہے. حضرت انس بن مالک کے گھر میں یعنی ان کی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد 120 تھی. سب کے سب تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، دین کی زندگی، تقوی کی زندگی، اللہ کے خوف کی زندگی گزارتی تھی. تو یہ کردار ہونا چاہیے. تو ایک خاتون کو چاہیے پہلا کام کیا کرے، یہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سجائے سنوارے. 2 ذمہ داریاں، نہ کسی کو فتنے میں ڈالے نہ کسی کے فتنے میں آئے، نہ کوئی آپ کو بہکا سکے ورگلا سکے، اور نہ آپ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ اپنی ذلت اور عار کا سبب بن جاؤ اور اسلام کے نام پر بٹا بن جاؤ. ایسے کردار، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں کا مقام، عورتوں کا مقام، بیویوں کا مقام، بہنوں بیٹیوں کا مقام اونچا ہے، ذمہ داریاں اونچی ہیں. سیرت میں ہر پہلو سے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. بیوی کی حیثیت سے کردار کتنا عظیم ہے. اس پورے کردار کو مجروح کرنے والا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس پورے کردار پر پانی پھیر دینے والا، اس کی برکتوں کو روک دینے والا سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ وہ آج کل کا میڈیا ہے. اس میڈیا نے سب کو سب سے برگشتہ کر دیا ہے. ماں اپنے آپ میں بزی ہے اپنے موبائل فون کے ساتھ، بیٹی اپنے فون کے ساتھ بزی ہے، بیٹا اپنے فون کے ساتھ بزی ہے، ابا اپنے فون کے ساتھ بزی ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی تنہا مستقل دنیا ہے. کسی کو فرصت نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے چلے، کسی کا مثال کے طور پر جائزہ لے، کسی پر نظر رکھے، کسی کے بارے میں سوچے. عام طور پر صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اس فتنے کو سمجھو. اسی فتنے نے بہت بڑا دروازہ فتنوں کا کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تربیت کی محنت بھی جو تھوڑی بہت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے تھوڑی بہت، اس پر بھی پانی پھر جاتا ہے، اس کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شیطان سے، اس فساد سے، اس وقت کے بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو پہلے اس میڈیا کے فتنے سے بچائیں، اس کے بعد اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں، نگرانی کریں، دیکھ ریکھ رکھیں. یاد کریں میرے بھائیوں، اس کے بغیر ہماری ساری کوششیں کیا ہو جائیں گی؟ ہماری ساری کوششیں رائے گاہ ہوتی چلی جائیں گی. تو بہرحال یہ چند باتیں بطور نصیحت اس لیے کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ باتیں جہاں تک پہنچ رہی ہیں ہمارے بھائیوں تک، بہنوں تک، ماؤں تک، اللہ تعالیٰ سبوں کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک فکر ہے، کوئی خطاب نہیں، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی تفصیلی موضوع کی وضاحت نہیں، بس ایک دعوت فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہاں ہیں وہ بیٹیاں جو کہتی تھی اتق اللہ، اتق اللہ؟ کسی نے حرام کے لیے کوشش کرنا چاہا تو بیٹی نے کہا اتق اللہ.
ولا تفضل خاتم الا بحق. ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کہاں ہے یہ میرے بھائی؟ فقدان، غائب ہے یہ کردار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، امت کی خواتین کو اور ہم مردوں کو اپنی ذمہ داری کی تربیت کے حوالے سے ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے جواب دہی کی فکر کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. تمام ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ، مسجد کی منتظمین کے ساتھ، فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ اور ان کی جو ٹیم ہے یہاں، اہل علم کی جو بڑی تعداد یہاں بیٹھی، سبوں کی شکریہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ھذا ما عندی واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.